عمران خان کے 3.5 سالہ دور کو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک ایسے دور کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس میں عام آدمی، غریب طبقے اور فلاحی منصوبوں کو خاص اہمیت دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ملک کے کروڑوں لوگ ان سے جذباتی وابستگی رکھتے ہیں۔ ان کی حکومت نے ریاست مدینہ کے تصور کو سامنے رکھتے ہوئے کئی ایسے اقدامات کیے جن کا مقصد معاشرے کے کمزور طبقے کو سہارا دینا تھا۔ ملک بھر میں لنگر خانے قائم کیے گئے جہاں روزانہ ہزاروں غریب اور مزدور افراد کو مفت کھانا فراہم کیا جاتا تھا۔ اسی طرح پناہ گاؤں کا منصوبہ شروع کیا گیا تاکہ وہ لوگ جو سڑکوں پر رات گزارنے پر مجبور تھے انہیں چھت، بستر اور کھانے جیسی بنیادی سہولیات میسر آ سکیں۔ پہلی بار حکومت کی سطح پر غریب اور بے سہارا طبقے کو احساس دلانے کی کوشش کی گئی کہ ریاست ان کی ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ عمران خان کے دور کا سب سے بڑا فلاحی منصوبہ صحت کارڈ تھا جسے عوام نے بے حد سراہا۔ اس منصوبے کے تحت لاکھوں خاندانوں کو مفت علاج کی سہولت دی گئی، جہاں غریب افراد بڑے بڑے نجی اسپتالوں میں لاکھوں روپے تک کا علاج کروا سکتے تھے۔ ایسے لوگ جو پہلے مہنگے علاج کی وجہ سے اپنے پیاروں کو مرتا دیکھتے تھے، انہیں امید ملی۔ دل کے آپریشن، کینسر کا علاج اور دیگر مہنگی بیماریوں کے علاج کے لیے صحت کارڈ ایک انقلابی قدم سمجھا گیا۔ اسی طرح احساس پروگرام کے ذریعے غریب خواتین، بیواؤں، یتیموں اور بے روزگار افراد کو مالی امداد فراہم کی گئی۔ کورونا وبا کے دوران بھی حکومت نے اربوں روپے کی امداد تقسیم کی تاکہ لاک ڈاؤن سے متاثر ہونے والے خاندان بھوک اور غربت کا شکار نہ ہوں۔ عالمی اداروں نے بھی اس پروگرام کو شفافیت اور مؤثر انداز میں امداد پہنچانے پر سراہا۔ تعلیم کے شعبے میں بھی عمران خان کی حکومت نے کئی تبدیلیاں متعارف کروائیں۔ یکساں قومی نصاب کا تصور پیش کیا گیا تاکہ امیر اور غریب کے بچوں کے درمیان تعلیمی فرق کم کیا جا سکے۔ سرکاری اور نجی اسکولوں میں ایک ہی معیار تعلیم نافذ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تمام اسکولوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی تعلیمات کو نصاب کا حصہ بنایا گیا، جبکہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھانے کا آغاز کیا گیا تاکہ نئی نسل صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ قرآن کا مفہوم بھی سمجھ سکے۔ اسکولوں میں پہلا پیریڈ قرآن پاک کے ترجمے کے لیے مختص کیے جانے کے اقدام کو عوامی سطح پر بہت پسند کیا گیا، کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ اس سے نوجوان نسل میں اخلاقیات اور دین کی سمجھ پیدا ہوگی۔ ماحولیاتی بہتری کے لیے بلین ٹری سونامی منصوبہ بھی عمران خان کی پہچان بن گیا۔ ملک بھر میں اربوں درخت لگانے کی مہم چلائی گئی تاکہ ماحولیاتی آلودگی اور موسمیاتی تبدیلی کے خطرات کو کم کیا جا سکے۔ اس منصوبے نے دنیا بھر میں توجہ حاصل کی اور پاکستان کو ماحول دوست اقدام کے حوالے سے سراہا گیا۔ نوجوانوں کے لیے کامیاب جوان پروگرام متعارف کروایا گیا جس کے تحت نوجوانوں کو کاروبار شروع کرنے کے لیے آسان قرضے دیے گئے۔ کسانوں کے لیے مختلف پیکیجز دیے گئے تاکہ زراعت کو سہارا مل سکے، جبکہ چھوٹے کاروبار کرنے والوں کو بھی ریلیف دینے کی کوشش کی گئی۔ عمران خان کے دور میں اوورسیز پاکستانیوں کو بھی خصوصی اہمیت دی گئی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ملک کا سرمایہ قرار دیا گیا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے وعدے کیے گئے۔ کرپشن کے خلاف بیانیہ ان کی حکومت کی بنیادی شناخت بنا رہا۔ عوام کی ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی تھی کہ پہلی بار کوئی حکمران طاقتور طبقے کے احتساب کی بات کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے نوجوان طبقہ خاص طور پر عمران خان کے ساتھ جڑا رہا، کیونکہ انہیں امید تھی کہ ملک میں انصاف اور میرٹ کا نظام مضبوط ہوگا۔ اگرچہ ان کی حکومت کو مہنگائی، سیاسی مخالفت اور معاشی دباؤ جیسے مسائل کا سامنا بھی رہا، لیکن ان کے حامی آج بھی یہ موقف رکھتے ہیں کہ عمران خان نے کم از کم عام آدمی کے مسائل کو اپنی ترجیح بنایا۔ لنگر خانے، پناہ گاہیں، صحت کارڈ، احساس پروگرام، یکساں نصاب، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم، قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھانے کا آغاز، بلین ٹری منصوبہ اور غریب طبقے کے لیے مختلف امدادی پروگرام ایسے اقدامات تھے جنہوں نے عوام کے ایک بڑے طبقے کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا کی۔ یہی وجہ ہے کہ اقتدار سے الگ ہونے کے بعد بھی ان کی مقبولیت پاکستان کی سیاست میں ایک اہم حقیقت سمجھی جاتی ہے۔